الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا یہ روزانہ درس قرآن کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں. یکم رمضان کو شروع کیا تھا، اللہ نے توفیق بخشی، آپ کا شوق، آپ کا ذوق جاری و ساری رہا، صبح بھی ساتھ چلتا رہا، اور اللہ کرے کہ ہمیں اللہ یوں ہی چلائے رکھے. ہم روزانہ درس قرآن، اور وقت بڑا خوبصورت ہے. ہمارے پاس رات کے 9 بجے ہوتے ہیں، پاکستان میں صبح کے 6 بجے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے والے حضرات نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، چائے کا کپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ آدھا گھنٹہ
اللہ کے پاک کلام کی سماعت کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ صبح جب درس کی میں وہ فیڈ بیک دیکھتا ہوں تو وہ 500 لوگوں سے کراس کی ہوتی ہے، جس میں 16 17 20 لوگ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل کے علاوہ ہو نہیں سکتا، اور جب ہو نہیں سکتا تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ نے یہ شوق پیدا کر دیا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ ہم نے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کرنی ہے۔ اور یقین کریں آپ کو تو جو فائدہ ہوگا، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا ہے، ایسے معانی و مفاہیم اللہ پاک میرے دماغ میں ڈال رہا ہے، خود میرے لیے دن بدن میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی شان ہے۔ آج کا جو ہم نے سبق انتخاب کیا ہے یہ سورہ رعد ہے، سورہ رعد کا 13واں نمبر ہے، اور سپارہ بھی 13واں ہے، اور آیات ہیں 21 22 23 اور 24، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ آیات نمبر 21 22 23 اور 24، 21 22 23 اور 24، 4 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی سورہ رعد کی۔ اگر میں کہوں کہ یہ مضمون بہت پیارا ہے تو قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جو پیاری نہیں ہے؟ کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جو دل کو ٹچ کرتی ہیں براہ راست، ان میں آج کی آیات بھی ہیں۔ یعنی ترجمہ نہ کریں، تفسیر نہ پڑھیں آپ، اور میں آپ کو تفسیر نہ بتاؤں، خود پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بات پیچھے چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تسلسل ہے قرآن کریم کا، بات پیچھے بھی ہوتی ہے، بات آگے بھی ہوتی ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے کوشش کروں کہ زیادہ بھی نہ ہو تاکہ وہ بوجھ بھی نہ بن جائے، اور اتنا بھی کم نہ ہو کہ بات بھی نہ سمجھ سکیں ہم یا بات مکمل نہ ہو سکے۔ تو اس لیے 3-4 آیات چھوٹی چھوٹی پڑھ لیتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2-4 آیات آگے 2-4 پیچھے آپ پڑھ لیا کریں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو مضمون اور واضح ہو جائے گا۔ آج کی جو آیات ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، والذین یصلون، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، وصل، فصل کا مطلب الگ الگ کرنا ہے، فصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، وصل یار، بڑے ہمارے اردو زبان میں بڑا مستعمل ہوتا ہے یہ لفظ، یہ وصل ہے۔ اور یہ والذین یصلون، جو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، یصل جوڑتے ہیں، والذین یصلون، جو جوڑتے ہیں جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل بہ، اس کو جوڑنے کا۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، آیات ہیں، کتابیں ہیں، لیکن اکثریت مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد رحم کے رشتے ہیں، صلہ رحمی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، صلہ رحمی۔ نبی پاک نے بھی فرمایا صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کو اللہ نے حکم دیا ہے یا جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، یعنی جوڑو۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور خوف کھاتے ہیں
اس حساب والے دن کے خوف سے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کا جو رشتہ ہے، رحم یہ ہے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ رحمان اللہ کی صفت ہے، رحمان، تو رحمان سے رحم نکلا ہے، تو جو اللہ کی صفت رحمان کے اندر پائی جاتی ہے وہی صفت رحم کے اندر ہے، وہی صفت رحم کے اندر، تو اللہ پاک نے اس کو رحمان سے نکالا ہے۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رحم سے رشتہ نکلے گا، جو اسے جوڑ کر رکھے گا، اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا، اور جو اس کو توڑے گا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ کیوں قطع تعلق کرے گا بھائی؟ ہاں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم بڑی نیکیاں کرتے ہو، بہت خوبصورت نیکیاں کرتے ہو، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، نہ جانے کیا کیا، یہ میں نے فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ کل آپ نے سبق سنا تھا، لہو معقبات من بین یدیہ، پیچھے ہیں، آگے ہیں، دائیں ہیں، میں فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں تم کرتے ہو، یہ ساری نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں، اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں، کتنی زبردست بات اللہ نے بتائی ہے، ناراض کیوں نہ ہوگا وہ؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے رحم کو تخلیق کیا تو رحم نے عرش کا پایا پکڑ لیا، یا بعض مفسرین نے لکھا کہ کمر، وہ سمجھ بات ہے، لیکن پکڑ لیا اس نے جو کچھ بھی اس کے ہاتھ آیا۔ اللہ پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو خود کہتا تھا کہ جب رحم کے رشتے نکلیں گے تو جس قیامت سے رحم گزرے گا وہ تو بڑی قیامت خیزی ہوگی، جس کو اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ وہنن علی وہن، دردوں پہ درد۔ تو یا اللہ جب میں اتنی تکلیف اٹھاؤں گا تو میرا بھی تو کوئی انعام ہوگا۔ تو اللہ کریم نے پوچھا، یہ سرکار کی حدیثیں ہیں، بخاری و مسلم کی متفق حدیثیں۔ سرکار نے پوچھا پھر تو کس طرح راضی ہوگا کہ یا اللہ جو بھی مجھے عطا ہو جائے؟ فرمایا جا، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ تو بتا رہا تھا کہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی نیکیاں تم کرتے ہو، خوبصورت نیکیاں، یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، نوافل، سب فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو رحم کا رشتہ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ میں لکھتا ہوں۔ رحم کے رشتے کون لکھتا ہے؟ اللہ لکھتا ہے۔ اب سوچو ذرا، ہم ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، بڑی بڑی ہمیں باتیں آتی ہیں، ابھی کوئی سیاسی موضوع چھیڑ دو نا، اللہ اللہ یہ میرا ٹیلی فون بھر جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو رشتے میں نے بنائے ہیں رحم کے ساتھ، جو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ رشتوں کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ اب سوچو، ہم کہتے ہیں یار اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں۔ او بھائی، اپنے اپنے ہوتے ہیں، غیر غیر ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میرا رب کہتا ہے کہ جو تیرا رحم کا رشتہ ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ ماں کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ باپ کا۔ اور پھر سیکنڈری جو ان کے ساتھ ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ سیکنڈری رشتے ہیں۔ لیکن یہ تمہارے جو رحم کے رشتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھائی۔ اچھا کیوں بار بار اللہ تعالیٰ بزرگوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے؟ کیوں فرماتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے کہ جو رحم کا رشتہ ہے وہ ناراض ہو جائے نا آپ سے تو بھائی اس کو راضی کرنا پڑے گا، چونکہ وہ رشتہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، آپ نے فرمایا کہ دیکھ بات سن،
رشتوں کے معاملے میں تجارت نہ کیا کر. رشتوں کے معاملے میں یعنی بہن بھائی سے، ماں باپ سے تجارت نہ کر، بدلہ نہ مانگ ان سے نہ. جب بھی تیرے دل میں محبت آئے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کر. ایک سرکار کے پاس آیا تھا صحابی، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. عرض کی یا رسول اللہ بڑا ہی پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتی، صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور روٹی بھی تنگ ہے بڑی. تو سرکار نے فرمایا تو بہن بھائیوں کی خدمت شروع کر دے، لیکن سن تجارت نہ کرنا ان کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، میں تجربہ شدہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر تو بہن بھائیوں سے تجارت نہیں کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرے گا، بے شک 1 روپیہ کیوں نہ ہو، کوئی ضروری ہے لاکھوں دینا، لیکن شوق سے، محبت سے، ادب سے، عقیدت سے، بھائی بہن سمجھ کر اگر ہم اس کی خدمت کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے 2 نعمتیں ملیں گی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے 2-3 بچوں کو تجربہ کرایا یہ اللہ کے فضل سے. دعائیں دیتے ہیں مجھے، وہ دعائیں دیتے ہیں. استاد جی کیا نسخہ بتایا آپ نے، بزرگوں کیا نسخہ بتایا آپ نے. ہمارا رزق اللہ نے اتنا فراغ کر دیا ہے کہ اب ہمیں دوسروں کو بھی دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. نیت تو کر. اور پھر دوسری بات، جو دوسرا انعام کیا ہے، سرکار نے فرمایا کہ تیری عمر میں اضافہ ہوگا. عمر تو لکھی ہوئی ہے نا، لیکن اس کے نیچے کی لائن لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام بندہ کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، جن میں یہ بات بھی شامل ہے. سرکار دو عالم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے شکایت شروع کر دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا شکایت کی؟ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، میں بھائی کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے الٹا جواب دیتا ہے، میں بہن کے اس سے پیار کرتا ہوں تو مجھے وہ کاٹنے کو، تو میں بڑی اسے شکایتیں شروع کر دی سرکار کی بارگاہ میں. تو فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ جو بھی مرضی وہ سلوک کرتے ہیں نا، میں اف نہیں کرتا، میں گردن نیچے کر کے ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں. یقین کریں آپ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. فرمایا میرے ساتھ بغل گیر ہو جاؤ. فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو بتا رہا ہے کہ وہ تجھے تنگ کرتے ہیں، تو پیار کرتا ہے، وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو جوڑنے کی فکر کرتا ہے، اگر سچی بات ہے یہ، تو فرمایا سن، شیطان کی ناک جو ہے وہ خاک میں چلی گئی اور اس کے ماننے والے ہار گئے، اور تو اس دنیا میں بھی جیت گیا اور تو آخرت میں بھی جیت گیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے. اگر اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ ان کے ساتھ کائنڈ ہو جائیں گے، کن کے ساتھ؟ بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ آج کل کے دور میں بڑا مشکل کام ہے، بلیو اور ناٹ، یہ بہت مشکل کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھے اچھے مولوی پیر پھنسے ہوئے ہیں، بہانے تو ہیں، جھگڑے تو ہیں، لڑائیاں تو ہیں، فساد تو ہیں، حسد تو ہے، لیکن بھائی تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اپنی ڈیوٹی پہچان. اور جس کو یہ ڈیوٹی سمجھ آ گئی نا، آپ یقین کرو اس کو نہ رزق کی پرواہ رہتی ہے، نہ اس کو عمر کی پرواہ رہتی ہے. جس عمر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے خوشحال رکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سرکار نے، اللہ نے فرمایا کہ رحم بتا اب تو خوش ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا تو میں اسے قطع تعلق کر لوں گا. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے وہ حدیث پاک اسکول میں پڑھی تھی، نقل بھی مارتے تھے اس زمانے میں، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داریاں قطع کرتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ سرکار کا فرمان ہے.
اور یہ ہماری 10ویں جماعت کی دینیات کی کتاب ہوتی تھی، پرانے زمانے کی باتیں، ہو سکتا ہے اب نہ ہو لیکن تھی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے اور وہ ڈرتے ہیں، وہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ صلہ رحمی کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ میں نے قیامت میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ میرے نبی نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں، اگر میں نے ان کو غور سے نہ سنا، اس پہ عمل نہ کیا، تو مجھے اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور جس کو یہ یقین آ جائے کہ میرے ایکشن کا حساب ہوگا، یقین کریں آپ، وہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور جو بندہ بے خوف ہو جائے، دوسرے معنوں میں اللہ مجھے معاف کرے، اللہ 1000 بار مجھے معاف کرے، بے غیرت ہو جائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، وہ رحم کو خوش کرتے ہیں، اور جو رحم کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، چونکہ رحم کا محافظ میں ہوں، رحم کے رشتے میں لکھتا ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ پوچھو اپنے علماء سے جا کے کہ یہ باتیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے تو لڑ کے مسئلے الگ کر لیے ہیں، جس کو صرف فرشتے لکھتے ہیں، اور ماں ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ہم کہتے ہیں سو وٹ؟ نہیں بھائی، یہ رشتے اللہ لکھ رہا ہے، ان کی قدر کرنی پڑے گی، تو پھر جا کر ہماری جان چھوٹے گی۔ پھر فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ رزق، سرًا وعلانیہ، خفیہ طریقے سے بھی اور اعلانیہ بھی مدد کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور نیکیوں سے برائی کو دفع کر دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت میں حسین گھر ہے۔ یہ بڑی بات ہے، صبر کرنا۔ صبر کیا ہے؟ آج کل تو واقعی صبر کی ضرورت ہے۔ صبر یہ ہے کہ کسی کا محل دیکھ کر، ماڑی دیکھ کر اپنا دل نہ جلاؤ۔ اپنے ایک کمرے کے مکان کو بھی تم ماڑی سمجھو، محل سمجھو۔ چونکہ رات کو جو محل والے نا لوگ، وہ جب سوتے ہیں نا، ان کا ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، پھر جب وہ سونے کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک بیڈ ہوتا ہے۔ اب جب وہ بیڈ پہ چلا جاتا ہے تو وہی جگہ تیرے پاس بھی ہے جو اس کے پاس ہے۔ فرق یہ ہوگا، وہ بیڈ پہ سوئے گا تو چارپائی پہ سو لے گا، چارپائی پہ نہیں سوئے گا تو زمین پہ بھی سر بچھا لے گا، لیکن جتنی جگہ تو گھیر رہا ہے اتنی جگہ وہ بھی گھیر رہا ہے جس کے پاس 2 کروڑ کا گھر ہے۔ جی، پورے گھر میں پاؤں پھیلا کے نہیں سوتا۔ اللہ فرماتا ہے تو صبر کرے گا، اور کیوں کرے گا تو؟ اس لیے کہ میرا رب خوش ہوتا ہے، میں قانع ہوں، یعنی قناعت کرتا ہوں، میں مارا ماری نہیں کروں گا۔ میں مالک جو تم نے مجھے دیا ہے میں نے اسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے، اور پتہ ہے پھر اس کا اجر کیا ہے۔ اللہ اکبر، تبھی خوش ہو جا آپ کی سن کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ جنات سدا بار باغات ہیں، اور ان میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تمہارے آباء و اجداد میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے استقبال کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ 2 آیات اور بھی ہیں اسی مضمون پر۔ یہ عام طور پر آج کل سوشل میڈیا میں، یا مجھے کئی مرتبہ یہ اتفاق ہو چکا ہے، میں یہ نجی محفلوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو بندے وہاں بیٹھ جائیں، آپ سنا کریں، بڑی بونگیاں مارتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم، ماشاء اللہ کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں، وہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو،
یہ حوروں کے چکر میں نہ رہا کرو، بیوی بھی یہی ملے گی، ماں بھی یہی ہوگی تمہاری، باپ بھی یہی ہوگا تمہارا، اولاد بھی یہی ہوگی تمہاری، اور یہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ سورہ طور کی 21 نمبر آیت ہے، سورہ مومن 24ویں پارے میں، سورہ طور 27 میں ہے، سورہ طور کی 21ویں آیت اور سورہ مومن کی 8ویں آیت۔ اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں، اس کا نمبر ہے 23، سورہ رات کی تینوں آیات کو ملا کے پڑھنا، نمبر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تینوں کا ایک ہی بیان ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک کام تم نے کرنا ہے، باقی کام میں کر لوں گا۔ وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اتنا تو کرنا کہ جاتے جاتے دنیا چھوڑتے چھوڑتے اپنے بچوں کو کلمہ پڑھا جا، اللہ کا قرآن سکھا جا، اتنا تو کر۔ فرمایا اگر تو اتنا کر جائے گا، تیرے مرنے کے بعد بھی کلمے کی دولت تیرے بچے کے پاس رہے گی، تیرے بچوں کے پاس رہے گی، تو فرمایا میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں الحقنا بہم ذریتہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تیرے بچے تجھے واپس کر دوں گا، تیرے ماں باپ تجھے واپس کر دوں گا، تیری بیوی تجھے واپس کر دوں گا۔ خوش نہ ہونا تو بیوی سے جان چھوٹ جائے گی، بیوی نے یہی ملنا ہے، یہی والی جو بیوی ہے، اس لیے اس دنیا میں بھی بنا کے رکھو اس کے ساتھ، میں نے بنائی ہوں یہ اللہ کے فضل سے، آپ بھی بنا کے رکھو۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا سوال ہوا سرکار سے اور جواب اللہ دیتا ہے۔ سوال لوگ سرکار سے کرتے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر چوتھے درجے میں باپ ہوا اور بیٹا پہلے درجے میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا فما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اے میرے بندے، تیرا بچے اگر نیچے ہیں تو اوپر ہے، یہ تیرے بچے اوپر ہیں تو نیچے ہے، ادلا بدری جہاں بھی ہوگی۔ فرمایا وہ جو کلمے کی دولت تم دے آئے تھے نا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ میں ان کو اپ گریڈ کر کے تیرے درجے میں لے آؤں گا ان کو، اور دیکھ نہ تیرے اعمال میں سے کچھ لوں گا نہ ان کے اعمال میں سے کچھ لوں گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، نہ تیرے اعمال میں سے نہ ان کے اعمال میں سے، تو پھر کیوں؟ فرمایا وہ جو کلمہ تم نے دیا تھا نا، اس کلمے کی بدولت میں تمہیں لا کے ایک ساتھ کر دوں گا، یا تمہاری ماں بھی ہوگی، تمہارا باپ بھی ہوگا، تمہاری بیوی بھی ہوگی، تمہارے بچے بھی ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ لوگ تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا جی، نفسا نفسی تو حساب کے وقت ہے بھائی، جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اور اللہ انشاءاللہ امید ہے، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کے صدقے میں جنت میں بھیج دے۔ جنت میں تو درجے ہیں، تو پھر ان درجوں کو کیسے اللہ ملائے گا؟ یہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تمہارے نیکوکار لوگ ہوں گے، نیکوکار، ویسے تو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ کلمہ بڑی اونچی چیز ہے، کاش تمہیں کلمے کی سمجھ آ جائے۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کافر، مرتد، بے ایمان، پرانا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں بھائی، یہ میرے مالک کی ہے۔ ہمارا کام تو صرف بجا لانا ہے، مان لینا ہے اللہ کو اور اللہ کے احکام کو۔ جنت کس کو دے گا؟ جہنم میں کون پھینکے گا؟ بے ایمان کون ہے؟ ایماندار کون ہے؟ یہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ اس مالک نے کرنا ہے۔ تو یار مالک کا کام اس کے ہاتھ میں رہنے دو، تم کیوں کھینچاتا نہیں کر رہے ہو؟ کیوں کانٹیاں مارنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ بجلی کا محکمہ تھوڑا کہ کنڈا ڈال کے بجلی لے لو گے، نہیں ڈال سکتے کانٹیاں آپ اللہ کو، اس مالک نے فیصلے کرنے ہیں۔ بلا وجہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، انرجی ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو۔ یہ جو کلمہ ہے نا، کلمے کی بڑی شان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سامع آؤ، اگر کوئی میرا امتی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو میرا کلمہ اگر اس کے پاس ہوگا نا، تو میں وعدہ کرتا ہوں، اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں لا کے چھوڑوں گا، اس کلمے کی بدولت، جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، جس کو مرضی اٹھا کے کافر بنا دو، جس کو مرضی مرتد بنا دو، اور جس کو مرضی جو بنا دو۔
یہ تو نظام ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے جیدار لوگ ہیں یہ کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. ہماری تو بھائی ہمت نہیں پڑتی. ہم سے لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کچھ کہتے نہیں. میں نے کہا میں کیا کہوں بھائی، یہ تو کام ہی اللہ کا ہے، میرا تو کام نہیں ہے. میرا کام سے ہے اللہ کا قرآن پڑھنا، قرآن سنانا اور اپنی سمجھ کے مطابق سمجھانا. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے منوانا تھوڑی ہے آپ سے، نہیں میں نے منوانا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹا بھی چلا گیا، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی. والملائکۃ یدخلون علیہ، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، دربان. اور دروازہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. دروازہ کھولتا ہے، سر سلام، سر صاحب حضر سلام. بھائی تم سلام کیوں کر رہے ہو ہمیں؟ وہ کہتا ہے جو تم صبر کرتے تھے، لوگوں کا مال دیکھ کے بے ایمانی نہیں کی، لوگوں کا محل دیکھ کے چوری نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، قانع رہے، یعنی جو ملا اسی میں صبر کرتے رہے. وہ جو تم نے صبر کیا تھا نا، آج تیرے صبر کو سلام کرتے ہیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سناؤ کیسا گھر تمہیں ملا ہے یہ. اللہ اکبر، کیا خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ پتہ نہیں یہ سوشل میڈیا پہ کون لوگ بیٹھے ہیں جی، اور جی پتہ نہیں ماں کدھر ہوگی، باپ کدھر ہوگا، بچے کدھر ہو گئے، جی رڑ جائیں گے ہم لوگ. کہیں نہیں رڑیں گے بھائی. اپنے بچوں سے بھی بنا کے رکھو، کیسے؟ کلمے کی دولت دو. بیوی سے بنا کے رکھو، کیسے؟ دین سمجھاؤ سے. ماں باپ کی خدمت کرو. کیوں کہ یہ سارا خاندان میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اکٹھا کر کے واپس کر دوں گا. سورہ مومن کی 8ویں آیت، سورہ طور کی 21ویں آیت اور یہ 23ویں آیت سورہ رات کی، تینوں کو اپنے قرآن میں اکٹھا کر کے پڑھنا. پھر مجھے بے شک کال کر کے پوچھ لینا کہ وہ سچے یا قرآن سچا ہے جو دنیا آپ سے کہتی ہے. اور جی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اللہ کہتا ہے میں کام آؤں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم کلمے کی دولت بچوں کو دے کے جاؤ، گھر والوں کو دے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست ہیں میرے ساتھ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، المدری مسجد کی. آپ کو شاید علم تو ہے دوستوں کو، المدری مسجد یہ لگواڑی ایئرپورٹ کے اوپر ایک جگہ ہے. اللہ نے توفیق بخشی دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو قائم کیا. تو وہ میرے دوست وہ کہتے ہیں کہ استاد جی ایک ایک لفظ ہمیں نماز کا بھی، درود شریف کا جو بھی ہے سکھا دیا کریں تاکہ ہم صحیح پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے کہا جی پھر ہمیں اتحیات سے شروع کرائیں کل جمعے کے. تو آج میں آپ کو ایک لفظ ٹھیک کرا رہا ہوں اور اس کا آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو ویسے ادا کرنا ہے. ہم کیا پڑھتے؟ اتحیات، اتحیات، یہ غلط سے پڑھیں گے. جس طرح ہم لکھتے ہیں نا انشاءاللہ، انشاء اگر اکٹھا لکھو اس کا معنی اور ہوتا ہے انشاء، اور اگر ان کو الگ لکھو، شاء کو الگ لکھو، اللہ کو الگ لکھو تو اس کا معنی اور ہوگا. ان الگ لکھا آپ نے، شاء الگ لکھا، اللہ الگ لکھا آپ نے، تو معنی کیا بنے گا؟ اگر اللہ نے چاہا ہے اور اگر لکھ دو انشاء کٹھا تو انشاءاللہ کا معنی اللہ کو بنایا، انشاء کیا، جدید نئے سرے سے بنایا، نئے سرے سے بنا دیا، تو معنی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو جب بھی لکھا کرو ان الگ لکھا کرو، شاء الگ لکھا کرو، اللہ الگ لکھا کرو، تو معنی صحیح ہو گیا. اسی طرح اتحیات نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ اتحیات، تحیات یہ پورا لفظ ہے. تحیات، ہیات نہیں، تحیات، چونکہ شد ہے اس کے اوپر. اتحیات، اتحیات، تو یہ جلدی میں آپ پڑھتے ہیں تو اتحیات ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے علم میں ہو کہ میں نے اتحیات تو نہیں پڑھنا، چونکہ اس کا معنی بدل جاتا ہے. ہیات کہتے ہیں یہ مچھلیوں کو، یہ مچھلی کے معنی میں آتا ہے، اور تحیات کا معنی ہے سلام کرنا.
عزت آبرو کرنا، برکتیں پیش کرنا. تو یہ لفظ کیا ہے؟ التحیات، التحیات للہ والصلوات. اسی طرح والطیبات، والطیبات نہیں ہے، والطیبات نہیں، والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. تو یہ 3 لفظ ہیں. یہ آپ نے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آپ نے الگ الگ لکھنا ہے، انشاء اور اللہ کو لکھنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے، اگر ویسے کٹھا لکھیں گے تو معنی ٹوٹلی بدل جائے گا. کٹھا لکھیں گے انشاء، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، نیو بنانا. اور اسی طرح التحیات، معنی غلط ہو جائے گا، التحیات، تحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم قرآن پڑھنا بھی شروع کرتے رہیں، قرآن سیکھتے بھی رہیں، اور پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمایا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.